Assalamu alaikum, class 9th. We have another class today, and we will now start our 5th chapter that is about a wonderful lady, a wonderful human being, Helen Keller. Helen Keller was different than the normal people. We'll read and we'll know how she was different and what did she do in the world, what did she achieve, that we are going to read about her. So let's start. On page number 28, we have this particular chapter, and that is Helen Keller. Opening paragraph of this chapter tells you the story. What is that? How fortunate are those? How fortunate are those? कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग who are born into this world, जो इस दुनिया में पैदा होते हैं, to see all its beauty, with eyes to see all its beauty, दो आंखों के साथ, to see all its beauty, इसकी तमाम तर खूबसूरती को देखने के लिए. ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आखिर में लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसे किस तरह से रीड किया, आप भी कीजिए. How fortunate are those? How fortunate are those? कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग who are born into this world, जो इस दुनिया में पैदा होते हैं, with two eyes, दो आंखों के साथ, to see all its beauty. But there are some unfortunate people, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी हैं, unfortunate, which is the opposite of fortunate, ऐसे बदनसीब लोग भी हैं who can neither see nor hear, जो ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं. This world, ये दुनिया, which is so full of beautiful colors and sweet sounds, ये दुनिया जो इतने खूबसूरत रंगों से भरपूर है और मीठी मीठी आवाज़ों से भरपूर है, appears, ज़ाहिर होती है, नमूदार होती है, colorless and dull, बेरंग और बेकार, to these poor souls, इन बेचारों के लिए. किन बेचारों के लिए? जिनको देखने की या सुनने की या बोलने की जो कुदरत है, जो सलाहियत है, वो हासिल नहीं है, जो नहीं देख सकते. What a misfortune, कैसी बदनसीबी है, क्या बदकिस्मती है. फिर पढ़िए दोबारा. What a misfortune, कैसी बदकिस्मती है. They cannot see the lovely flowers, वो नहीं देख सकते उन प्यारे प्यारे फूलों को, blooming, खिलते हुए, in the gardens, बागों में, and hear, और नहीं सुन सकते, the birds, परिंदों को, singing sweet songs, मीठे मीठे सुरीले सुरीले नगमे गाते हुए, यानी परिंदों की चहचहाहट नहीं सुन सकते, रंग नहीं देख सकते, खिलते हुए फूलों को नहीं देख सकते. They indeed feel very sad, वो दर हकीकत बहुत बदनसीब महसूस करते हैं. For their fate is so hard, कि उनकी किस्मत, luck, fate, इतनी सख्त है, इतनी खराब है. Worse is the fate of those, इससे भी बदतर है उनकी किस्मत. Worse, which is the comparative degree of bad, उनकी किस्मत तो बुरी है जिनको अल्लाह ताला ने देखने की या सुनने की या बोलने की सलाहियत से महरूम रखा, उनको वो सलाहियतें ना दी अल्लाह ताला ने. लेकिन इनसे भी बदतर है उनकी किस्मत who can see and hear once, जो कभी देख सकते हों और सुन सकते हों, and then no more, और फिर ना देख सकते हों. क्यों ना देख सकते हों, क्यों ना सुन सकते हों? Maybe because of some illness, maybe because of some accident, or some other reasons. They lose their tendency of seeing or hearing or speaking. किसी वजह से, कोई बीमारी की वजह से, किसी हादसे की वजह से अगर उनसे ये सलाहियत छिन जाए, तो उसके लिए क्या लिख रहे हैं? Worse is the fate of those, उनसे भी बदतर है उनकी किस्मत. क्यों? क्योंकि वो देखने का, सुनने का, बोल सकने का वो एक्सपीरियंस कर चुके थे,
and then they could not, اور پھر اس کے بعد وہ نہیں کر سکتے تھے. But they are so courageous, لیکن وہ اتنے باہمت ہوتے ہیں and bold, اور اتنے بہادر ہوتے ہیں that they do not look unhappy, کہ وہ ناخوش نظر نہیں آتے, کہ وہ ناخوش نظر نہیں آتے. They accept the challenge of their fate, وہ اپنی تقدیر کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں and try to live cheerfully, اور ہنسی خوشی زندہ رہنے کی یا زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. Among such brave and courageous persons, ایسے ہی بہادر اور باہمت اشخاص لوگوں کے درمیان, the name of Miss Helen Keller, محترمہ ہیلن کیلر کا نام tops the list, فہرست میں سب سے اوپر آتا ہے. فہرست میں سب سے اوپر آتا ہے. کوئی بھی لسٹ اگر ایسے لوگوں کی بنائی جائے تو اس میں ہیلن کیلر کا نام ٹاپ پہ آئے گا. اسے کہتے ہیں سر فہرست ہونا. سر فہرست, ٹاپس دا لسٹ. دیکھیے پکچر بھی ان کی دی ہوئی ہے اور پھر آگے بتاتے ہیں ان کے بارے میں. ہیلن کیلر واز بورن ان 1880. ہیلن کیلر سن 1880 میں پیدا ہوئی تھی in a little town of the United States of America, USA کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں. Up to the age of 2, 2 سال کی عمر تک she was quite a normal child. وہ ایک خاصی عام سی بچی تھی, نارمل تھی. کس طرح سے نارمل تھی کہ she could see and hear everything. وہ سب کچھ دیکھ سکتی تھی, بول سکتی تھی, سن سکتی تھی. In February 1882, فروری سن 1882 میں, یعنی جب وہ 2 سال کی ہوئی اس وقت, Little Helen fell dangerously ill. وہ چھوٹی سی ننھی سی ہیلن, صرف 2 سال کی وہ بچی سخت بیمار ہو گئی. سخت بیمار ہو گئی. fell dangerously ill. all felt sorry for her. سب کچھ اس کے لیے بیکار ہو گیا. because, کیونکہ she became blind and deaf. کیونکہ وہ نابینا اور بہری ہو گئی. کیونکہ وہ نابینا اور بہری ہو گئی. her parents looked sad. اس کے والدین looked sad, غمزدہ دکھائی دیتے تھے. everybody was unhappy. ہر کوئی ناخوش تھا. and the little child felt miserable. miserable, M-I-S-E-R-A-B-L-E, miserable. اور وہ چھوٹی سی بچی قابل ترس محسوس کرتی تھی, بیچارگی محسوس کرتی تھی. وہ چھوٹی سی بچی بیچارگی محسوس کرتی تھی. When she was 7 years old, جب وہ 7 سال کی ہوئی, her life suddenly changed. تو ان کی زندگی اچانک تبدیل ہو گئی. ان کی زندگی اچانک تبدیل ہو گئی. ہیلن's father, ہیلن کے والد نے, asked a lady, ایک خاتون سے کہا, named Miss Sullivan, جن کا نام مس سلیون تھا, to come, کہ وہ آئیں, and look after her blind child, اور دیکھ بھال کریں ان کی اس نابینا بچی کی. مس سلیون کو انہوں نے کہا کہ وہ آئیں اور دیکھ بھال کریں ان کی نابینا بچی کی. مس سلیون had herself become blind. مس سلیون خود بھی نابینا ہو چکی تھی. when she was a child, جب وہ بچی تھی. but afterwards, لیکن بعد ازاں یا بعد میں, but afterwards, لیکن بعد میں, she got her eyesight back. she got her eyesight back. eyesight ایک ملا کے پڑھیں گے, eyesight back. ان کو ان کی بصارت, ان کی دیکھنے کی صلاحیت, ان کی بینائی, یہ سب الفاظ کے معنی کیا ہیں آئی سائٹ کے, ان کی بینائی ان کو واپس مل گئی. She thanked God, انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا. کس طرح سے؟ for his kindness, اس کی ہمدردی کے لیے, اس کی رحم دلی کے لیے. by helping other blind people, دیگر نابینا لوگوں کی مدد کر کے, and making them happy and content, اور انہیں خوش اور مطمئن کر کے. مس سلیون جو کہ بچپن میں خود بھی نابینا ہو گئی تھی, لیکن بعد میں ان کی بینائی اللہ تعالیٰ نے واپس لا دی, واپس بحال ہو گئی. تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے اپنے جیسے نابینا لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا, اور ان کی مدد کر کے وہ ان لوگوں کو خوش کرتی اور ان کو مطمئن کرتی. کنٹینٹ, CONTENT, کنٹینٹ. شی اسٹارٹڈ ٹیچنگ ہیلن, انہوں نے ہیلن کو پڑھانا شروع کیا. کیسے؟ ون ڈے, ایک دن, شی ٹک ہیلن, وہ ہیلن کو لے گئیں
to the river bank, दरिया के किनारे पर ले गई, and put her hand in the water, और उसका हाथ पानी में डाल दिया, यानी उसको पानी छुआया. Slowly, आहिस्ता आहिस्ता, she made her write the word, उन्होंने उससे लफ्ज लिखवाया. क्या लफ्ज लिखवाया? WATER, स्पेल करवाया, WATER. Slowly she made her write, उन्होंने उससे आहिस्ता आहिस्ता वर्ड लिखवाया, WATER, on the sand, रेत के ऊपर. She made her do it several times, और मिस सुलेवन ने हेलन से ये कई मर्तबा करवाया. Made her do it, उन्होंने उससे ये करवाया several times, मुतअद्दिद मर्तबा, कई मर्तबा करवाया. And thus, और इस तरह से, Helen learned, हेलन ने सीखा, हेलन ने जाना, how to spell the word water, कि कैसे लफ्ज पानी के हिज्जे किए जाते हैं, She felt very excited, उसने बड़ा पुरजोश महसूस किया. Because she knew, क्योंकि वो ये जान गई, that at last, कि बिल आखिर, there would be some light in her dark world. जो लोग नाबीना होते हैं, उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं होती, उनको सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, बल्कि अंधेरा होता है उनकी आंखों में. They just cannot see. तो जब उसने वो लफ्ज सीखा, उसने वो लफ्ज स्पेल करना सीखा, तो she felt very excited, उसने खुद को बड़ा पुरजोश महसूस किया. Because she knew, क्योंकि वो ये जान गई, that at last, बिल आखिर, there would be some light in her dark world, कि उसकी तारीक दुनिया में, उसकी अंधेरी दुनिया में कुछ रोशनी थी. The work was very slow, ये काम बहुत सुस्त था, बहुत हल्का था, and difficult, और बहुत मुश्किल था. But Miss Sullivan, लेकिन उनकी टीचर, उनकी इंस्ट्रक्टर, Miss Sullivan was very kind and patient. लेकिन मिस सुलेवन बहुत रहमदिल और बहुत साबिर थी. पेशेंट माने सब्र करने वाला. और एक और पेशेंट हम किसे कहते हैं? जी, मरीज को. लेकिन मिस सुलेवन कैसी खातून थी? वो बहुत साबिर थी, बहुत रहमदिल थी. लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, she taught Helen, उन्होंने हेलन को सिखाया, about mountains, पहाड़ों के बारे में, and rivers, और दरियाओं के बारे में, and about history, और तारीख के बारे में, and geography, और जोग्राफिया के बारे में. She even taught her, हत्ता कि उन्होंने उसको सिखाया, how to count, कि कैसे गिनते हैं, and do the sums, और कैसे प्लस माइनस वगैरह के सवालात करते हैं, ये भी उन्होंने सिखाया. किस बच्ची को सिखाया? वो बच्ची जो 2 साल की उम्र तक नॉर्मल थी, लेकिन शदीद बीमारी की वजह से उसकी आईसाइट चली गई, वो डेफ हो गई, और उसको ना कुछ दिखाई देता था, ना कुछ सुनाई देता था, उसको कुछ नहीं करना आता था. एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र तक, शी वॉज क्वाइट अ नॉइजी एंड इंटरप्टिंग चाइल्ड. और जाहिर है, जब वो कुछ सीखा हुआ नहीं था, तो मिस सुलेवन ने जब उसकी टेक केयर करना शुरू की, उसको सिखाना शुरू किया. और किस तरह सिखाना शुरू किया आपने देखा, अभी ऊपर लाइंस में आया कि पहली चीज उन्होंने उसको सिखाई कि वाटर, व्हाट इज वाटर, उसको सेंस कराया, छुआ के, टच करा के, और फिर बताया कि ये जो चीज आपने टच की है वो क्या है, WATER. जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको भी जब वो अपनी नर्सरी या मॉन्टेसरी क्लासेस में आते हैं, तो उनको तो चूंकि देखने को भी मिल रहा होता है और उनको सुनाई भी देता है और वो बोल भी सकते हैं, तो उन सब बच्चों को भी टीचर्स जो हैं वो हाथ पकड़वा के लिखवाती हैं, उनको बताती हैं. वो लिप मूवमेंट भी देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, वो सुन सकते हैं. हाँ, लेकिन यहाँ जो हेलन केलर का प्रॉब्लम था वो ये क्या था कि ना उनकी आईसाइट थी और ना वो सुन सकती थी, लेकिन उनकी कौन सी सेंसेशन या कौन से सेंसेस और बाकी काम कर रहे थे. हम सेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है ना कि हाउ मेनी सेंसेस हैव वी बीन गिफ्टेड विद, हमें क्या क्या सेंसेस दिए हैं अल्लाह ताला ने, और उसके लिए क्या क्या सेंसर्स दिए हैं. व्हाट आर द सेंसर्स दैट वी हैव. हम क्या चीजें सेंस कर सकते हैं.
جی بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں کس کی مدد سے؟ آئیز کی مدد سے. تو آئی از اے سینسر اینڈ سائٹ از اے سینس. ہاں I repeat, eyes are the sensors and sight is the sense. We hear, so hearing is a sense and ear are our sensors. Ears are our sensors. تو ہم جب سینسز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اگر دو سینسز چھن گئے تھے ان سے تو باقی سینسز باقی تھے. لہٰذا مس سلیون نے اسے واٹر کو چھوایا، پہلے ٹچ کرایا اور بتایا کہ دس از WATER، اور بہت پریکٹس کرائی ہوگی اور یقیناً اس کے بعد ان کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ جو چیز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واٹر کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. when she was 8، جب وہ 8 سال کی ہوئی، she was sent to a school for blind children، انہیں نابینا بچوں کے ایک اسکول میں بھیجا گیا. she had forgotten how to speak، she had forgotten، وہ بھلا چکی تھی یا بھول چکی تھی کہ how to speak، کہ کیسے بولا جاتا ہے. how to speak کیسے بولا جاتا ہے. but her teacher helped her، لیکن ان کی ٹیچر نے، ان کی استانی نے ان کی مدد کی. she would put Helen's hand، یہ سمجھیے اچھی طرح سے کیسے مدد کی. she would put Helen's hand، وہ ہیلن کا ہاتھ رکھتی on her own lips، اپنے ہونٹوں کے اوپر. and let her feel the movements of the lips، and let her feel، اور اسے محسوس کراتی movement of the lips، ہونٹوں کی حرکت at the time of speaking، at the time of speaking، بولتے وقت. ہم جو بھی کچھ بولتے ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، الحمدللہ we have been gifted with all the senses. تو اگر میں بغیر آواز کے بھی کوئی چیز بولوں گا تو وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. So Helen did many exercises like this. Helen نے اس طرح کی بہت ساری مشقیں کی. And at last، اور بالآخر، at the age of 10، 10 سال کی عمر میں، she was able to speak again. She was able to speak again، وہ پھر سے بولنے کے قابل ہو گئی تھی. What a joy! What a joy! کیا خوشی تھی. She exclaimed، اس نے اظہار کیا. What a joy! کیا خوشی تھی. By and by، رفتہ رفتہ، by and by، رفتہ رفتہ، she learned to read books، انہوں نے کتابیں پڑھنا سیکھیں. She learned to read books، انہوں نے کتابیں پڑھنا سیکھی. These books were printed with raised points، یہ کتابیں raised points، ابھرے ہوئے نقطوں کے ساتھ، ابھرے ہوئے raised، ابھرے ہوئے نقطوں کے ساتھ چھپی ہوئی ہوتی تھی. Instead of letters، بجائے حروف تہجی کے، بجائے حروف تہجی کے. یہ میں اور آپ جس کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، these are the letters، these are the printed letters that we have. ان کے لیے الگ سے ایسی کتابیں بنائی جاتی تھیں جو ابھرے ہوئے نکات سے بنی ہوئی ہوتی تھیں. and she read them، اور وہ انہیں پڑھتی تھی by touching with her fingers، اپنی انگلیوں سے چھو چھو کر. These books were printed، اب یہ سسٹم جس کے تحت نابینا لوگ جو ہیں وہ، یا بلائنڈ پیپل جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، that is what we call Braille system. Braille، BRAILLE، Braille system. اس Braille system کے تحت let me show you something. Here it is. If you see, Braille is a system that enables blind and visually impaired people to read and write through touch. It was devised by Louis Braille in 1821 and consists of raised dots arranged in cells. A cell is made up of 6 dots that fit under the fingertips, arranged in 2 columns of 3 dots each. اب ہم اس کی کمپوزیشن پہ تو نہیں جاتے. Look at this. If a blind person has to read A, this is the composition in Braille. These are the alphabets that are made in the system of Braille
for the blind people. I repeat, کہ جو ہم نے پڑھا ہیلن کیلر کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح پڑھنا سیکھا، ان کے لیے کچھ اس طرح کے لیٹرز پر مبنی یہ سسٹم کہلاتا ہے بریل، BRAILLE، بریل. So let's come back. I repeat once again, these books were printed with raised points instead of letters, and she read them by touching with her fingers. In this way, is tariqe se, she was able to learn as much as other people could. In this way, is tariqe se, she was able to learn as much as other people could. وہ اتنا ہی کچھ سیکھنے کے قابل تھی جتنا کہ کوئی دوسرے لوگ سیکھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے. She passed all her examination easily. انہوں نے اپنے سارے امتحان آسانی سے پاس کیے. She went to college. وہ کالج گئیں. And then to Harvard University. اور پھر اس کے بعد وہ مشہور امریکہ کی ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے ہارورڈ یونیورسٹی. ہارورڈ یونیورسٹی تک گئی. She studied at the university. انہوں نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. And graduated. اور گریجویٹ کیا، پاس ہوئی without difficulty. بنا کسی مشکل کے، بغیر کسی مشکل کے. انہی بریل سسٹم کے تحت پڑھنے والی کتابوں میں سے پڑھ کے انہوں نے گریجویشن کیا، یونیورسٹی سے ایگزام پاس کیا، بیچلرز اپنا کمپلیٹ کیا. She proved to be a better student than many others. She proved، وہ ثابت ہوئی a better student than many others، بہت سے دیگر طلبہ سے بہت سے دیگر طلبہ سے ایک بہتر طالبہ ثابت ہوئی. Her teachers loved and admired her. ان کے اساتذہ ان سے پیار کرتے تھے اور ان کو سراہتے تھے، ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے، ایڈمائر کرتے تھے. In 1956 سن 1956 میں this wonderful lady، اس زبردست خاتون نے، اس حیرت انگیز خاتون نے visited پاکستان، ہمارے ملک کا دورہ کیا، پاکستان کا دورہ کیا. She was 76. جس وقت انہوں نے یہ دورہ کیا وہ 76 سال کی تھی. 76 years old تھی but still very active. لیکن اب بھی بہت فعال تھی، چاق و چوبند تھی، بہت ایکٹیو تھی. پاکستانی پیپل gave her a warm welcome. پاکستان کے لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا. پاکستان کے لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا. She came to our country. وہ ہمارے ملک میں آئی تھی to help the blind and the deaf. To help the blind and the deaf. نابیناؤں اور بہروں کی مدد کے لیے. نابیناؤں اور قوت سماعت کہتے ہیں اسے، قوت سماعت، سننے کی صلاحیت سے محروم افراد، ان سب کی مدد کے لیے وہ آئی تھی. She addressed many gatherings in Karachi. انہوں نے کراچی میں بہت سے اجتماعات سے، گیدرنگ سے خطاب کیا. And visited the school، اور اس اسکول کا دورہ کیا for the blind, deaf and dumb، جو نابیناؤں کے لیے، سماعت سے محروم لوگوں کے لیے اور قوت گویائی، بولنے سے محروم لوگوں کے لیے، جن کو ہم گونگے کہتے ہیں. وہ اسکول جو نابینا بچوں کے لیے تھا، بہرے بچوں کے لیے تھا اور گونگے بچوں کے لیے تھا، اس اسکول کا انہوں نے دورہ کیا. اور کیا کہا ذرا دیکھیے، کوٹیشنز میں لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاما میں، what a nice school، کیسا عمدہ اسکول ہے، کیسا اچھا اسکول ہے. She exclaimed، انہوں نے اظہار کیا، how wonderful it is to be with you، how wonderful it is to be with you، کتنا حیرت انگیز ہے یہاں میرا تمہارے ساتھ ہونا، میرا یہاں تمہارے ساتھ ہونا کتنا حیرت انگیز ہے، کتنا زبردست ہے. My dear sons and daughters، میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، always be happy، ہمیشہ خوش رہو، and cheerful، اور مسکراتے رہو. Never curse your fate، curse برا بھلا کہنا، اپنی قسمت کو کبھی برا بھلا مت کہو، اپنی قسمت کو کبھی برا مت کہو. You can do everything in this world، تم اس دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو، ہر چیز کر سکتے ہو. دیکھیے کون کہہ رہی ہیں،
ہیلن کیلر کہہ رہی ہیں، وہ ہیلن کیلر جو 2 سال کی عمر میں بیمار ہونے کے باعث اپنے سینسز سے محروم ہو گئی. کون سے سینسز سے؟ سائٹنگ کے سینسز سے اور ہیئرنگ کے سینسز سے محروم ہو گئی. اور پھر انہوں نے اسٹرگل کی، انہوں نے ایفرٹ کی. 7 سال کی عمر میں انہوں نے سیکھنا شروع کیا، اس کے بعد 10 سال کی عمر میں وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہوئی، اور انہوں نے مشکل طریقے سے بریل سسٹم کے تحت کتابیں پڑھی، سیکھا، پڑھا، لکھا، اور پھر وہ اتنی نامور ایک فرد بنی، اتنی زبردست وہ ایک خاتون بنی. تو انہوں نے بچوں سے مخاطب ہو کے کہا always be happy and cheerful، ہمیشہ خوش رہو اور مسکراتے رہو. never curse your fate، کبھی اپنی قسمت کو برا مت کہو. you can do everything in this world، تم اس دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہو. she said to the students، انہوں نے یہ بات طلبہ سے کہی of the school، اسکول کے، and admired heartily، اور دل سے سراہا، تعریف کی، all the ladies، ان تمام خواتین کی who were working and teaching there، جو وہاں کام کر رہی تھیں یا پڑھا رہی تھیں. voluntarily رضاکارانہ طور پر، یعنی اپنی مرضی سے. with so much zeal and selfless affection، اتنے جذبے کے ساتھ، zeal جذبہ، اتنے جذبے کے ساتھ، and selfless اور بے غرض، affection چاہت کے ساتھ وہ ان نابینا، گونگے اور بہرے بچوں کو پڑھا رہی تھیں اور سکھا رہی تھیں. ہیلن کیلر صاحبہ نے ان سب کو بھی سراہا، ان سب کی بھی تعریف کی. تو ہم نے پڑھا ہیلن کیلر کے بارے میں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح جب انسان یہ سوچ لیتا ہے، یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اس دنیا میں، تو جو بھی پرابلمز اس کے سامنے ہوتی ہیں وہ ان پرابلمز کو خاطر میں نہیں لاتے. they just do not take care of anything that comes in between them and their goal. goal مانے مقصد، aim. تو اپنے مقصد کے آگے کسی چیز کو ٹکنے نہیں دیتے. ہیلن کیلر نے بھی ایسے ہی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہیلن کیلر کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہیلن کیلر کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی شعبے میں، لائف کے کسی حصے میں کوئی فاؤنڈیشن اسٹون رکھتے ہیں، کوئی سنگ بنیاد رکھتے ہیں. اب ان کے بعد آنے والے جتنے بھی امپیئرڈ مانے جو ڈفرینٹ کیپیسٹی کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ کیپیبلٹی کے لوگ ہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ ان کو کہا جاتا ہے. ہمیں آج ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کسی نابینا کو اندھا کہہ کے نہیں بلا سکتے. تو ہمیں یہ کہ ہم وہ they must feel that. تو اس کے لیے ایک ٹرم کوائن کی جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو معذور کہیں، ان کو ہم کہتے ہیں they are differently able. یعنی ان میں کسی اور طریقے کی قابلیت یا صلاحیت موجود ہے، اور وہ بے شک ہوتی ہے جبھی وہ زندہ رہتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کیجئے، آپ بھی محنت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ گفٹ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سینسز دیے ہوئے ہیں، ہمیں ایک صحت مند جسم دیا ہوا ہے، ہمیں ایک توانا دماغ دیا ہوا ہے. ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے بہتر سے بہتر کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ویڈیوز نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، اور صرف کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ تو بہت غلط بات ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ تمام ویڈیوز کو دیکھیے اور جلدی سے اپنے کاموں کو فنش کیجئے. ہمارا فرسٹ ٹرم کمپلیٹ ہونے والا ہے، رائٹ. اب اس چیپٹر میں آپ ٹیکسچوئل اسٹڈی کیجئے گا. ٹیکسچوئل اسٹڈی میں دیکھیے ورڈز دیے ہوئے ہیں. وٹ آر دیٹ؟ فارچون، مس فارچون، فارچون، ایک جیسے ڈفرینٹ میننگز کے ورڈز ہیں. ان کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے. فارچون اور مس فارچون آپس میں کیسے ہیں؟ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے. فارچونیٹ اور انفارچونیٹ اپوزٹ ہیں، ہیپی اور انہیپی اپوزٹ ہیں، سیڈ اور چیئرفل اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اس کا نوٹ بڑا زبردست ہے، اور وہ ہم اپنے ایک الگ کلاس کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ورڈز جو ہیں، ایک ہی جیسا ورڈ ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ کی کیٹیگری میں آتا ہے. میں چلیے تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں ابھی.
Can you read the following sentences carefully? Number 1, the doctor looks after his patient. Doctor looks after his patient. Doctor अपने मरीज की देखभाल करता है. डॉक्टर अपने मरीज की देखभाल करता है. और नंबर 2 में मिस सुलिवन was kind and patient. अभी हमने चैप्टर में पढ़ा क्या मैंने इस जुमले के, मिस सुलिवन was kind and patient. मिस सुलिवन बहुत हमदर्द और बहुत साबिर थी. तो पहले जुमले में पेशेंट मरीज है और दूसरे जुमले में पेशेंट साबिर है. तो पहले जुमले में जो पेशेंट है वो नाउन है और जो दूसरे जुमले में पेशेंट है वो एडजेक्टिव है. ये बात आपने समझनी है और ये जबरदस्त चीज है, मजा आता है इनको समझने में. नोट पढ़िए. इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड patient is used as a noun and the other in the second sentence it is used as an adjective. Both are different in meaning and sense. दोनों अल्फाज different meaning रखते हैं और दोनों के sense जो है वो different है. हमारी एक बहुत जल्द क्लास होने वाली है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें हम ये कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. बी रेडी फॉर दैट. कॉम्प्रिहेंशन, इसके क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं. नंबर 1, वेयर एंड व्हेन वाज शी बोर्न, कब और कहाँ वो पैदा हुई थी. हाउ ओल्ड वाज हेलन व्हेन शी फेल इल, हेलन कितने साल की थी जब वो बीमार हुई. हु वाज मिस सुलिवन, मिस सुलिवन कौन थी. हाउ डिड शी टीच हर. आई हैव गॉट अ फोटोग्राफ ऑफ हर. इफ I can show you. Here it is. This is Miss Sullivan and this is little Helen. Okay students, next how did she learn to speak? उन्होंने बोलना कैसे सीखा. Number 5, when did she visit Pakistan and why? पाकिस्तान का दौरा उन्होंने क्यों किया, कब किया और क्यों किया. और नंबर 6, why do you think that Helen Keller is a wonderful lady? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हेलन केलर एक ज़बरदस्त खातून. सब कुछ पढ़ के भी अगर नहीं लग रहा है तो आप एक दफ़ा फिर से दोबारा से सुनिएगा, फिर आपको फील होना शुरू हो जाएगा. कॉम्पोजिशन में सवाल होगा इसका और वो होगा कि हेलन केलर के बारे में एक नोट लिखें. और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि व्हाट वाज हर मैसेज टू द ब्लाइंड डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रन. उन्होंने जब बच्चों के लिए मैसेज दिया था वो क्या था. बड़ा सिंपल था, हम सब के लिए भी है कि नेवर कर्स योर फेट. कभी अपनी किस्मत को बुरा भला ना कहें, कभी हर वक्त हालात को बुरा भला ना कहें, बल्कि एफर्ट करें, कोशिश करें. बी हैप्पी, बी चेयरफुल, कीप डूइंग योर वर्क. Got it? Thank you for today, and I finished this video and so that